معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ دفعتاً اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ آواز اس کے دائیں ہاتھ کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور گردن گھما کر ادھر دیکھا۔ روشنی کی چند کرنیں دیوار سے راستہ بنا کر اس تک پہنچ رہی تھیں۔ فوسٹر پلکیں جھپکائے بغیر ادھر دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ دیوار کا یہ خلا پھیلتا گیا۔ روشنی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر فوسٹر نے دیکھا کہ دیوار میں نصف فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ایک چوکور سوراخ سا بن گیا۔ روشنی اس حلقے سے باہر تھی۔ غالباً دیوار میں بنی یہ کوئی چھوٹی سی خفیہ کھڑکی تھی اور کھڑکی سے باہر کوئی برآمدہ ہوگا جہاں روشنی پھیلی تھی۔ فوسٹر کے دل کی دھڑکنیں آپ ہی آپ تیز ہو گئیں۔ اس کی نظریں ابھی تک اسی چوکور خانے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند ثانیے بعد سوراخ میں سے روشنی غائب ہو گئی اور فوسٹر کو ایک چہرہ نظر آیا۔ اس چہرے پر دو چمکیلی آنکھیں اور طوطے کی خمدار چونچ جیسی ناک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فوسٹر نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ باہر سے اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اتنے میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، ڈاکٹر فوسٹر، ڈاکٹر فوسٹر، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ ڈاکٹر فوسٹر، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ فوسٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دماغ اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ جواب دے دے تب کیا ہوگا؟ آواز دینے والا یہ شخص یا تو خود کسی راستے یا دروازے سے کمرے کے اندر آئے گا یا کسی اور کو جا کر آگاہ کرے گا کہ فوسٹر جواب نہیں دیتا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی دریافت کرنے کے لیے آئے گا ضرور، اور وہی بہترین موقع ہوگا جب وہ کوئی کارروائی کر سکے گا۔ لیکن وہ اپنے ہی منصوبے پر آپ ہی آپ دل ہی دل میں ہنس دیا۔ بھلا وہ کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ اس کے تو ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم یہ توقع تو تھی کہ آنے والا جو کوئی بھی ہوگا اس کی شناخت ہو جائے گی۔ ایک بار پھر فوسٹر کے کانوں میں وہی آواز آئی، ڈاکٹر، ڈاکٹر فوسٹر، کیا آپ میری آواز سنتے ہیں ڈاکٹر؟ فوسٹر کی آنکھیں بند تھیں اور جسم بے حرکت۔ اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ دو پراسرار چمکیلی آنکھیں برابر اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ 2 یا 3 منٹ بعد فوسٹر نے اپنی دائیں آنکھ ذرا سی کھولی اور ادھر دیکھا۔ روشنی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فوسٹر کی طرف سے جواب نہ ملنے کے بعد آواز دینے والا چھوٹا سا چوکور سوراخ بند کر کے جا چکا ہے۔ لیکن فوراً ہی سوراخ دوبارہ کھلا۔ روشنی کمرے میں آئی۔ اس مرتبہ فوسٹر نے اپنی نصف آنکھ کھلی رکھی، البتہ بدن کو حرکت نہ دی۔ ایک بار پھر 2 انسانی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ فوسٹر نے اندازہ کیا کہ اس کے اور ان 2 آنکھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مشکل سے 8-9 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ دم سادھے پڑا رہا۔ مان اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز آئی، ڈاکٹر فوسٹر، کیا آپ سو رہے ہیں؟ اگر سو رہے ہیں تو مہربانی کر کے اٹھ جائیے۔ اگر سو نہیں رہے تب بھی آنکھیں کھول دیجیے۔ یقین کیجیے ہم آپ کو صدمہ پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ویسے آپ کو ذہنی آرام اور جسمانی سکون کی شدید ضرورت ہے۔ ابھی وقت ضائع نہیں ہوا۔ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے۔ یہ میکس کی آواز تھی یا ڈاکٹر بی اسٹار کی۔ فوسٹر نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ خدا کا شکر ہے آپ بیدار ہو گئے، ڈاکٹر بی اسٹار کی آواز سنائی دی۔ مجھے افسوس ہے ایک بے وقوف آدمی نے میری ہدایات کی قطعی برعکس آپ کو اس کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ انہیں اس کمرے میں لے جاؤ جو ڈاکٹر بائن، آن جہانی ڈاکٹر بائن کے قبضے میں تھا۔ کیا آپ وہاں جانا پسند کریں گے ڈاکٹر فوسٹر؟ فوسٹر سے اب ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، ڈاکٹر بی اسٹار، تمہارا یہ رویہ انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، اور میرا خیال ہے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جتنا جلد تم مجھے آزاد کر دو اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ تم نے پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر رسیوں میں جکڑ کر یہاں قید کر دیا۔ آہا، آپ خفا ہو گئے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بی اسٹار نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ بخدا یقین کیجیے سب کچھ غیر شعوری طور پر ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے میں آپ کی آمد کے فوراً بعد
کیسی بھیانک وارداتیں ہوئی ہیں، قتل کی وارداتیں، پہلے ڈاکٹر بائرن کا قتل، پھر ڈاکٹر روتفورڈ کا وحشیانہ قتل۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں آدمیوں سے آخری ملاقات کرنے والے آپ ہی تھے۔ اس سے آپ یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ان دونوں کا قتل آپ نے کیا۔ ہرگز نہیں، آپ کی بھلا ان سے کیا دشمنی تھی؟ اور آپ کا یہ بیان بھی درست ہی ہوگا کہ ڈاکٹر روتفورڈ کو مٹی کے اس پتلے نے قتل کیا جسے ڈاکٹر بائرن نے تخلیق کیا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں ڈاکٹر، لیکن پولیس یا عدالتوں کے جج صاحبان نہیں سمجھ سکتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہی خیال کیا کہ آپ کو چند روز کے لیے اپنا مہمان بناؤں۔ تب تک پولیس اپنی تفتیش ختم کر لے گی، تب آپ باہر آ جائیے گا۔ اور ہاں، ایک بار پھر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کسی پولیس افسر کے سامنے یہ نہ کہہ بیٹھیے گا کہ ڈاکٹر روتفورڈ کو مٹی کے پتلے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہنے کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ غصے کے مارے فاسٹر کا خون کھول گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر روتفورڈ کو مٹی کے پتلے نے قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا، وہ چلایا۔ یہ میں نے کب کہا ڈاکٹر فاسٹر؟ B-سٹار کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو ساری حقیقت آپ پر عیاں ہو جائے گی۔ جذبات سے مغلوب ہو کر بھڑکنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، کیا آپ کو اس عمارت میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا؟ یا آپ جب لندن سے چلے تو کسی کو بتا کر آئے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فاسٹر کے ذہن کو یکلخت جھٹکا سا لگا۔ وہ کوئی تلخ جواب دینے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ B-سٹار یا میکس، جو کوئی بھی ہے یہ شخص، فی الحال ٹھیک ہی کہتا ہے۔ مٹی کے بے جان پتلے کسی کو آری سے قتل نہیں کیا کرتے۔ لیکن فاسٹر کا مشاہدہ تو یہی تھا۔ اس مشاہدے کو وہ کیسے جھٹلا دیتا؟ اس کے علاوہ ڈاکٹر بائرن کی پراسرار حالات میں موت، یہ بھی نرالا واقعہ تھا۔ فاسٹر کو یاد آیا کہ اس نے اپنے پاؤں تلے مٹی کے پتلے کو دبا کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور بعد ازاں جب اس نے ڈاکٹر بائرن کی لاش دیکھی تو وہ بھی اسی بری طرح مسخ ہو چکی تھی جیسے اسے کسی بھاری مشین کے نیچے رکھ کر کچلا گیا ہو۔ یہ کام بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ آخر یہ کیا معمہ ہے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ڈاکٹر فاسٹر۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر B-سٹار کی آواز آئی۔ بہرحال آپ خوب سوچ بچار کر لیجئے اور مجھے اپنا دوست سمجھیے۔ میں بھی آپ کا دشمن نہیں، فاسٹر نے جواب دیا، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو رویہ آپ نے میرے ساتھ روا رکھا ہے وہ آپ کی شایان شان ہے، نہ میرے مراتب کے مطابق۔ آخر میں بھی آپ ہی کے درجے کا ایک ڈاکٹر ہوں، خواہ عمر اور تجربے میں کمتر ہی صحیح، مگر ہوں تو ایک ڈاکٹر، اور آپ ہی کی دعوت پر یہاں آیا تھا۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں ڈاکٹر روتفورڈ کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے مجھ سے نہ صرف غلط بیانیاں کی بلکہ مجھے ایک جان لیوا آزمائش میں بھی ڈال دیا۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ رسیاں کھلوا دیں اور مجھے کسی اچھی جگہ منتقل کیے جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہیں گے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ مجھے آپ سے ایسے ہی اخلاق کی توقع تھی مسٹر فاسٹر، B-سٹار نے کہا۔ آپ تھوڑی دیر توقف کیجیے، میں آپ کی ساری تکالیف کا ازالہ کر دوں گا۔ فاسٹر کو بہت جلد ایک صاف ستھرے اور روشن کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ کمرہ بھی پاگل خانے کی دوسری منزل پر سب سے آخری کونے میں بنا ہوا تھا۔ کمرہ اگرچہ چھوٹا سا تھا مگر اس میں ضرورت اور آرام کی ہر شے موجود تھی۔ تکلیف تھی تو صرف اس قدر کہ اس کا ایک ہی دروازہ تھا جو ہر وقت باہر سے مقفل رکھا جاتا تھا، اور کمرے کی شمالی دیوار میں بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی میں نصف انچ قطر کی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ فاسٹر کو اجازت تھی کہ وہ جب چاہے اس کھڑکی کے پٹ کھول کر نیچے لان کا نظارہ کر سکتا تھا، مگر لان میں اگے ہوئے جھاڑ جھنکار، لمبی لمبی گھاس، اس میں سرسراتی ہوئی نیولوں، سانپوں اور دوسرے حشرات الارض کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر B-سٹار نے اسے بتایا کہ لان میں مختلف قسم کے سانپ پالے جا رہے ہیں اور ان پر پاگل خانے ہی کی لیبارٹری میں تجربات کیے جاتے ہیں۔ سانپوں کی بعض اقسام تو ایسی ہیں جن سے پاگل فن دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس نے فاسٹر کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے ڈاکٹر بائرن اور ڈاکٹر روتفورڈ کی لاشیں کس طرح ٹھکانے لگائیں اور اس سلسلے میں پولیس کو کیا رپورٹ دی۔ فاسٹر کو انتظار تھا کہ ایک آدھ دن میں کوئی نہ کوئی تفتیشی افسر آئے گا اور سوال جواب کرے گا، لیکن جب 5-6 دن گزر گئے اور کوئی نہ آیا تو فاسٹر کی اضطراب میں اضافہ ہونے لگا۔
ڈاکٹر بی اسٹار پچھلے 2 دنوں سے نہیں آیا تھا اور اس کے بجائے پاگل خانے کی وہی نرس فوسٹر کا ناشتہ اور کھانا لے کر آتی تھی جس کو اس نے پہلے دن دیکھا تھا اور جو ڈاکٹر رودفورڈ کے قتل کے دن چائے اور سینڈوچ لے کر آفس میں آئی تھی۔ نرس کمرے کے اندر نہیں آتی تھی بلکہ وہ باہر ہی سے دروازے کی نچلی جھرری کے راستے ٹرے کمرے میں دھکیل لیتی۔ فوسٹر نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ سنی انسنی کر کے چلی جاتی یا کبھی کبھار معنی خیز انداز میں مسکرا دیتی۔ چھٹا دن تھا اور فوسٹر بکھرے ہوئے چیتے کی طرح کمرے میں گھوم رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر بی اسٹار اندر آیا۔ فوسٹر نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے عقب میں ایک قوی ہیکل آدمی مؤدب کھڑا ہے۔ اس کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے، جسم کسی گینڈے کی طرح گٹھا ہوا اور بے حد مضبوط۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور ٹھوڑی پر چھوٹی سی گنجان سی داڑھی۔ پہلی نظر میں فوسٹر کو یہ دیو قامت شخص روسی معلوم ہوا، لیکن ڈاکٹر بی اسٹار نے جب اس کا تعارف کرایا تو پتہ چلا اس کا نام آئیوان ہے اور وہ ہنگری کا باشندہ ہے۔ آئیوان تھوڑی انگریزی جانتا تھا۔ ڈاکٹر بی اسٹار نے فوسٹر کو بتایا کہ میکس کی جگہ خالی پڑی تھی، اسے اس تنومند اور انتھک شخص کی تلاش تھی جو میکس کی جگہ لے سکے۔ چنانچہ آئیوان نے ذمہ داری کی حامی بھری ہے۔ وہ پہلے بھی مختلف پاگل خانوں میں محافظ کی حیثیت سے کام کر چکا ہے اور خطرناک سے خطرناک پاگلوں کو قابو میں کرنے کا فن خوب جانتا ہے۔ فوسٹر کو آئیوان کی شکل و صورت میں ایک بھیانک اور وحشی قاتل نظر آیا جو اپنے آقا ڈاکٹر بی اسٹار کے ذرا سے اشارے پر کسی بھی مریض کی گردن توڑ سکتا تھا۔ فوسٹر نے یہ محسوس کیا کہ آئیوان سے تعارف کرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ فوسٹر پر اس کا رعب بیٹھ جائے، اور ڈاکٹر بی اسٹار اپنے اس مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں 2 دن غیر حاضر رہا، ڈاکٹر بی اسٹار نے کہنا شروع کیا۔ دراصل وہی قصہ تھا ڈاکٹر بائن اور ڈاکٹر رودفورڈ کی موت کا۔ میری کوشش یہ تھی کہ کوئی شخص یہاں آن کر تم سے پوچھ گچھ نہ کرے، ورنہ بات بڑھ بھی سکتی تھی۔ خدا کا شکر کہ میں نے خوش اسلوبی سے یہ معاملہ ختم کرا دیا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر، آپ واقعی مخلص آدمی ہیں۔ فوسٹر نے اب مصلحت سے کام لینا ہی مناسب جانا، اور مجھے اس بات کی بھی سخت ندامت ہے کہ میں آپ کے بارے میں شدید غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ امید ہے آپ میری معذرت قبول کریں گے۔ میں ابھی اس شعبے میں نیا آیا ہوں، زیادہ تجربہ ہے نہ مشاہدہ۔ اب ایسا موقع قدرت نے فراہم کر دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں گا۔ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ ابھی بھی کئی ذہنی مریض ایسے ہیں جن سے میری ملاقات ہوگی، مگر ہاں مجھے معلوم ہے، میں یہ موقع فراہم کروں گا۔ شاید تم ان کی حالت سدھارنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں بہت جلد تمہاری ملاقات ایک ایسے مریض سے کراؤں گا جس کا انداز حیرت انگیز ہے۔ وہ بظاہر پاگل نہیں، لیکن حقیقت میں اس کا ذہنی توازن اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ اسے درست کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ غالباً آپ ڈاکٹر برنارڈ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، فوسٹر نے کہا۔ ڈاکٹر برنارڈ، ہاں وہ بھی عجیب و غریب کیس ہے۔ بی اسٹار نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن تم پہلے مسٹر فوربس سے مل لو، ڈاکٹر برنارڈ سے پھر کبھی ملنا۔ فوربس؟ فوسٹر نے سوالیہ انداز میں کہا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی اسٹار نے حیران ہو کر کہا، اس کا نام فوربس ہی ہے، مگر تم مسکرائے کیوں؟ اس لیے کہ اس پاگل خانے کا یہ پہلا مریض ہے جس کا نام حرف بی سے شروع نہیں ہوتا۔ آہا، بہت خوب، بی اسٹار نے قہقہا لگایا۔ بہت خوب، لیکن یہ بھی انوکھا اتفاق ہے کہ یہاں اکثر مریض مردوں اور عورتوں کے نام حرف بی سے شروع ہوتے ہیں۔ بہرحال تم مسٹر فوربس سے کب ملنا پسند کرو گے؟ ویسے وہ بے ضرر آدمی ہے اور اس کی داستان اتنی پیچیدہ ہے کہ اگر آج ہی مسٹر فوربس کے نیاز حاصل ہو جائیں تو میری کئی دن کی بوریت دور ہو جائے گی، فوسٹر نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، دوپہر کو کھانے کے بعد آئیوان آئے گا اور تمہیں فوربس کے پاس پہنچا دے گا۔ مجھے یقین ہے تم اس سے مل کر خوش ہوگے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ نہیں، مجھے ہر طرح کا آرام ہے، فوسٹر نے جھوٹ بولا۔ البتہ میں یہ کہنا بھول گیا کہ میری کار باہر پورچ میں کھڑی ہوگی، اسے کسی مناسب جگہ رکھوا دیں تو اچھا ہے۔ اپنی کار کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم نے پہلے ہی دن گیراج میں بند کروا دی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئیوان تمہارا کھانا لے کر آئے گا۔ کھانے کے بعد تم فوربس سے ملنے چلے جانا۔ بہت بہت شکریہ،
ویسے میں اب خاصا ذہنی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے ڈاکٹر، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مجھے دراصل تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رتھ فورڈ کے مر جانے کے بعد میں سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ تمہیں اسی کرسی پر بٹھا دوں۔ تم اس ادارے کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہو۔ مجھے آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں جناب، فوسٹر نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ لیکن ڈاکٹر رتھ فورڈ کی طرح مجھے بھی مٹی کے کسی پتلے نے قتل کر دیا تو؟ ڈاکٹر بی اسٹار بھونچکا ہو کر فوسٹر کی صورت تکنے لگا۔ فوسٹر کو اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی جھلک نظر آئی، لیکن جلد ہی وہ غائب ہو گئی۔ بی اسٹار نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور مسکرا کر کہنے لگا، گھبراؤ مت فوسٹر، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ اگر تم مر گئے تو ڈاکٹر رتھ فورڈ کی خالی جگہ کبھی پر نہ ہو سکے گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اس نے قوی ہیکل ایوان کو کچھ اشارہ کیا۔ ایوان ادب سے پرے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر بی اسٹار کمرے سے باہر نکلا اور اس کے نکلتے ہی ایوان نے دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ فوسٹر نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا لوہے کے اس پلنگ پر جا بیٹھا جو کمرے کے گوشے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ پلنگ خاصا پرانا لیکن مضبوط تھا اور یقیناً کسی نیلام گھر سے خرید کر لایا گیا ہوگا۔ اس پر ایک موٹا سا گدا اور گدے پر گلابی رنگ کی چادر بچھی تھی۔ اس پلنگ کے علاوہ کمرے میں رکھی ہوئی دوسری چیزوں میں 2 کرسیاں، ایک لمبی چھوٹے پایوں کی میز اور ایک بک شیلف بھی تھی۔ بک شیلف میں 30-40 کتابیں بھری تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے ان کتابوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کتابیں گرد میں اٹی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر مکڑیوں نے جالے بن دیے تھے۔ فوسٹر نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتاب نکالی۔ کتاب اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ اسے کھولتے ہی 2-3 ورق کر کمرے کے فرش پر بکھر گئے۔ کمرے میں سے عجیب سی بدبو اٹھ رہی تھی۔ فوسٹر نے گھبرا کر کتاب جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دی۔ اس کے ہاتھ گرد آلود ہو گئے تھے۔ کمرے کے دوسرے گوشے میں لگے ہوئے بیسن کے نزدیک جا کر اس نے ٹوٹی گھمائی۔ پانی کی پتلی سی دھار برآمد ہوئی۔ فوسٹر نے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کوفت سے زیادہ اسے صرف ہنگیرین دیو قامت شخص ایوان کے تصور سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ ان قریب کوئی اور غیر معمولی واقعہ یا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ فوسٹر کو یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ ایوان کے بارے میں ڈاکٹر بی اسٹار نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ کسی نئے آدمی کو وہ پاگل خانے میں ایسی ذمہ داری والی جگہ نہیں سونپ سکتا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ایوان یہاں کا پرانا آدمی ہوگا اور کسی مصلحت کے تحت ڈاکٹر بی اسٹار نے یہ ظاہر کیا کہ وہ نیا آیا ہے۔ فوسٹر کو اس خطرناک عمارت سے نکلنے کے لیے بے حد احتیاط اور حاضر دماغی سے کام لینے کی ضرورت تھی، اور جلد بازی میں بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا، بلکہ اس کی جان کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ اس نے طے کیا کہ وہ ایوان کو رام کر کے اس سے راز اگلوانے کی پوری کوشش کرے گا، اور اسے بی اسٹار کی یہ بات بھی درست معلوم نہ ہوتی تھی کہ ایوان انگریزی زبان نہیں جانتا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور اس مرتبہ اتنی آہستگی سے کھلا کہ فوسٹر کو قطعی خبر نہ ہو سکی۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا محو تھا کہ جب ایوان اس کے قریب آن کھڑا ہوا تب فوسٹر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایوان کا چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ بالکل مشینی انسان کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ فوسٹر سے کچھ کہے بغیر اس نے کھانے کی ٹرے آہستہ سے میز پر رکھ دی اور باہر نکل کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ ایوان کے جانے کے بعد 2 منٹ تک فوسٹر نے انتظار کیا اور دبے پاؤں چل کر دروازے تک گیا۔ کان لگا کر کوئی بیرونی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر خاموشی تھی۔ فوسٹر نے یہ جاننے کے لیے دروازہ یوں ہی بند ہے یا ایوان نے اسے پھر مقفل کر دیا ہے، انگلی کی مدد سے دروازے کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ دروازہ بند تھا۔ پھر فوسٹر نے مزید ہمت کر کے ہتھیلی کا دباؤ دروازے پر ڈالا۔ دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب اسے یہ جاننے میں دقت نہ ہوئی کہ ایوان نے دروازہ مقفل کر دیا ہے۔ فوسٹر واپس آیا اور اب پہلی بار اسے شدید بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہوا۔ اس نے ٹرے پر نظر ڈالی۔ ایک پلیٹ میں 5-7 سلائس تھے، ایک پیالے میں کسی سبزی کا سوپ، دوسری پلیٹ میں بیف کے روسٹ کیے ہوئے چند ٹکڑے اور 2 ابلے ہوئے انڈے نظر آ رہے تھے۔ بظاہر تمام چیزیں تازہ ہی نظر آتی تھیں۔ کھانے کے ساتھ پانی نہیں تھا۔ فوسٹر نے پہلا ہی لقمہ لیا تھا کہ دروازہ پھر کھلا اور اس مرتبہ ایوان پانی کی 2 بوتلیں ہاتھ میں تھامے اندر آیا۔ اس نے پہلے جیسے مشینی انداز میں دونوں بوتلیں میز پر رکھیں اور باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا۔
فاسٹر نے اس سے بات کرنے کے لیے پہلے سے جو جملے سوچ رکھے تھے وہ دل ہی دل میں رہ گئے۔ ایوان نے اسے بات کرنے کا کوئی موقع نہ دیا تھا۔ کھانا لذیذ تھا اور کم از کم اس معاملے میں فاسٹر کو ڈاکٹر بی اسٹار کا شکر گزار ہونا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر فاسٹر پلنگ پر لیٹ گیا اور پاگل خانے سے باہر نکلنے کی ممکنہ تدبیروں پر غور کرنے لگا، لیکن کوئی ایسی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اوپر کی منزل کے ہر کمرے میں پاگل مرد اور عورتیں بند تھیں اور بیرونی کھڑکیوں پر آہنی سلاخیں لگا کر انہیں قطعی محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ سب سے بڑی رکاوٹ وہ آہنی دروازہ تھا جو ایک خصوصی کنٹرول سسٹم کے ذریعے کھلتا اور بند ہوتا، اور یہ کنٹرول نچلی منزل میں ڈاکٹر بی اسٹار کے آفس میں سے کیا جاتا تھا۔ گویا یہ ڈاکٹر بی اسٹار کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ کس کو نیچے آنے یا اوپر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت دیو قامت ایوان کو بھی وہ اپنے آفس ہی سے انٹرکام کے ذریعے کنٹرول کیا کرتا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد ایوان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مشینی انداز میں کاغذ کا ایک ٹکڑا فاسٹر کی طرف بڑھایا۔ اس پر چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ اب تم ایوان کے ساتھ فوپ سے ملنے جا سکتے ہو۔ بظاہر وہ بے ضرر آدمی ہے لیکن کبھی کبھی مشتعل ہو جاتا ہے۔ ایوان سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، یہ شخص میرے حکم کا تابع دار ہے اور تم اس سے اپنی پسند کے مطابق کوئی کام نہیں لے سکتے۔ زیادہ سوچنا بند کر دو، سوچنے سے تمہارا ذہنی توازن دوبارہ بگڑ سکتا ہے۔ تم جب تک یہاں میرے پاس ہو ہر طرح محفوظ رہو گے، اور یہاں سے اس وقت تمہارا جانا خود تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائے گا۔ میں تمہارے آرام و راحت کا ہر طرح خیال رکھوں گا، اور یہی بات ایوان کو سمجھائی گئی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ کیا پسند کرتے ہو۔ آخر میں پھر واضح کر دوں کہ ایوان کو ناراض مت کرنا، یہ اچھا آدمی نہیں۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا، صرف دوستانہ طور پر آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تحریر کے نیچے ڈاکٹر بی اسٹار کے دستخط تھے۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر فاسٹر سناٹے میں آ گیا اور بلا شبہ اس کا ذہنی توازن جواب دینے لگا۔ ایوان بے حس و حرکت سینے پر ہاتھ باندھے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ فاسٹر نے درزیدہ نگاہوں سے ایوان کا جائزہ لیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایوان کے چہرے یا آنکھوں میں کس قسم کے تاثرات ہیں۔ اس کو اپنے اس مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایوان کے سرخ چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ سامنے دیوار پر کسی غیر مرئی شے کو گھور رہا تھا۔ فاسٹر کو یہ دیکھ کر بے حد تعجب ہوا کہ ایوان نے اتنے عرصے میں ایک بار بھی اپنی پلک نہیں جھپکائی تھی۔ فاسٹر فوربس کو بھول کر ایوان کے جائزے اور مشاہدے میں کھو گیا۔ فی الوقت دو باتیں فاسٹر کے دماغ میں آئیں۔ ایک یہ کہ ایوان اس کرۂ ارض کی مخلوق نہیں، یا کم از کم اس دنیا کا انسان نہیں، ورنہ کون ہے جو پلکیں نہیں جھپکاتا؟ شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر انسان جاگتے ہوئے ہزاروں بار یہ عمل دہراتا ہے۔ دوسری جو بات فاسٹر کے دماغ میں آئی، اس نے فاسٹر کی رگوں کا خون تقریباً خشک کر دیا۔ اگر ایوان اسی کرۂ اراضی کا انسان ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کاسہ سر میں اول تو اپنا دماغ موجود نہیں، دوم اگر موجود ہے تو وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری توجہ علم نفسیات اور جدید ترین سائنس کی روشنی میں قابل قبول نظر آئی۔ پھر فاسٹر کا دھیان کاغذ کے پرزے کی جانب گیا جو ایوان کے ہاتھ ڈاکٹر بی اسٹار نے بھیجا تھا۔ اس میں بعض الفاظ ایسے تھے جن سے فاسٹر کو گمان نہیں، یقین ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر بی اسٹار غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے اور دوسرے انسانوں کے خیالات بینہ پڑھنے کے قابل ہے۔ ایوان کے آنے سے پہلے فاسٹر اس عمارت سے نکل بھاگنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا اور اسے قطعی احساس نہ ہوا کہ اس کے خیالات کی لہریں ڈاکٹر بی اسٹار کے ذہن تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر بی اسٹار ٹیلی پیتھی کا زبردست ماہر ہے۔ اس تصور ہی سے فاسٹر کا بدن پسینے میں بھیگ گیا اور اس میں حرکت کرنے کی سکت نہ رہی۔ ایوان بدستور اپنی جگہ کسی مشینی آدمی کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اپنے سامنے دیوار پر کوئی غیر مرئی شے کو پلکیں جھپکائے بغیر گھور رہا تھا۔ فاسٹر کو اب ایوان کی موجودگی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اپنی تمام تر قوت ارادی جمع کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایوان سے مخاطب ہو کر بولا، مہربانی کر کے مجھے فوربس کے پاس لے چلو۔ اس کا خیال تھا کہ ایوان اب تو جواب میں کچھ کہے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ چپ چاپ وہ مڑا اور دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑا رہا۔ فاسٹر کمرے سے باہر آیا اور ایوان نے دروازہ مقفل کر دیا، پھر وہ راہداری میں چل پڑا۔
فوسٹر اس کے عقب میں تھا۔ ایوان نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا کہ فوسٹر آ رہا ہے یا نہیں، جیسے اسے یقین تھا کہ فوسٹر ضرور آ رہا ہوگا۔ فوسٹر نے دیکھا کہ ایوان کے قدم راہداری کے فرش پر ایک ہی انداز میں پڑ رہے ہیں، نپے تلے قدم جن میں حیرت انگیز تسلسل قائم تھا۔ وہ تیر کی طرح سیدھا ہو کر چل رہا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے فوسٹر کو یوں لگا جیسے ایوان چابی سے چلنے والا بہت بڑا کھلونا ہو، اور یہ کھلونا ڈاکٹر بی اسٹار نے ایجاد کیا ہو۔ راہداری سے نکل کر ایوان اسی رفتار کے ساتھ ایک اور لمبی غلام گردش میں داخل ہوا جہاں ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آن کر فوسٹر کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندھوں کی طرح راستہ ٹٹول کر چلنے لگا۔ پھر اس کی آنکھیں گرد و پیش کا منظر دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ ایوان ایک جگہ رک کر فوسٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کچھ کہے بغیر اس نے دیوار میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا اور فوسٹر کو اندر جانے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب فوسٹر نے اس مشینی انسان کو کوئی اشارہ کرتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں اب بھی ہر قسم کے تاثرات اور جذبات سے یکسر خالی تھیں۔ فوسٹر نے ایک اور کوشش کی کہ شاید اس مرتبہ ایوان اپنا منہ کھولے اور وہ اس کی آواز سن سکے۔ فوبس کے پاس شاید مجھے کچھ دیر لگ جائے گی، تم واپس جانا چاہو تو چلے جانا۔ ایوان نے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ فوسٹر کو کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ فوسٹر نے تعمیل کی اور کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیے جانے کی آواز سنی، پھر ایوان کے بھاری قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ فوسٹر اپنی جگہ دم بخود کھڑا رہا۔ دفعتاً اسے یاد آیا کہ جب وہ تہخانے میں پڑا تھا تب وہ کون شخص تھا جو اسے چکور سوراخ میں سے جھانک جھانک کر آوازیں دے رہا تھا؟ کیا وہ ایوان تھا یا کوئی اور؟ اگر وہ ایوان ہی تھا تو اب اسے کیا ہوا جو وہ گونگا بن گیا ہے؟ آواز دینے والا ڈاکٹر بی اسٹار نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی اور آواز دینے والے آدمی کی آوازوں میں فرق تھا۔ لامحالہ وہ آواز ایوان ہی کی ہوگی۔ فوسٹر کی ذہنی قوتیں پھر معاف ہونے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مکمل پاگل ہو چکا ہے۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں بھی تاریکی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ اسے نظر نہ آ سکے۔ البتہ اسے کمرہ کہنا درست نہ تھا، یہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، مشکل سے 7-8 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی۔ اس میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ چھت کے نزدیک ایک چھوٹا سا روشن دان جس میں سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں اندر آنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور کبھی کبھار ہوا کے 1-2 جھونکے بھی آ جاتے تھے۔ فوسٹر نے دیکھا کہ دروازے کے ساتھ ہی ایک دیوار پر بجلی کا سوئچ لگا ہے۔ بجلی کا یہ سوئچ دیکھ کر فوسٹر کو حیرانی ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آن کر دیا۔ چھت میں لگا ہوا ایک کمزور بلب فوراً روشن ہوا اور اس کی مدھم زرد روشنی میں فوسٹر کو ایک ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ سا لوہے کا پلنگ نظر آیا جس پر ایک سال خوردہ شخص گہری نیند سو رہا تھا۔ پہلی نگاہ میں فوسٹر کو یہ آدمی مردہ نظر آیا کہ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا اور گردن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال خاصے بڑھے اور الجھے ہوئے تھے، جیسے بہت دنوں سے ان کی اصلاح نہ کی گئی ہو۔ وہ دبلا پتلا اور بہت ہی نحیف و نزار سا شخص تھا۔ فوسٹر نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر قریب سے اس کا جائزہ لیا۔ سوئے ہوئے آدمی کے سینے میں سانس کی بہت معمولی آمد و رفت نہ ہوتی تو فوسٹر واقعی اسے مردہ خیال کرتا۔ اس کے بدن پر پھٹی پرانی قمیص تھی اور وہ سیاہ رنگ کی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ پتلون بھی گھٹنوں اور پائچوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ سونے والے کا منہ سختی سے بھیجا ہوا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کے کناروں سے سفید سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ فوسٹر کو اس شخص پر آپ ہی آپ ترس آنے لگا۔ اسے خیال نہیں تھا کہ فوبس اسے ایسی حالت میں ملے گا۔ فوسٹر نے فوبس سے نظریں ہٹا کر کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ ادھر ادھر چند برتن پڑے تھے۔ غالباً ان برتنوں میں فوبس کو کھانا پانی وغیرہ دیا جاتا ہوگا۔ ان برتنوں کے علاوہ وہاں کوئی اور چیز نہ تھی۔ فوسٹر کو اپنے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ دکھائی نہ دی، لیکن وہ زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہ فوبس کی پائنٹی بیٹھ گیا اور اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ یکا یک فوبس کا سانس تیز تیز چلنے لگا اور سینے کے زیر و بم میں نمایاں فرق محسوس ہوا۔ فوسٹر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ سونے والے کے انداز سے فوسٹر کو یہ معلوم کرنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔
پھر فوبس کا بھینچا ہوا منہ کھلا اور وہ نیند میں بڑبڑانے لگا۔ پہلے پہل فوسٹر اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھ نہیں پایا، لیکن رفتہ رفتہ فوبس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، مگر وہ یوں بول رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ قتل، قتل، بچاؤ، پکڑو، قتل۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں اسے کیوں قتل کرتا، میں تو اس سے محبت کرتا تھا۔ فوبس کے دانت بجنے لگے اور ان کے بجنے سے ایسی بھیانک آواز کوٹھڑی میں گونجنے لگی جس نے فوسٹر کے اعصاب شکستہ کر دیے۔ فوبس ابھی تک نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ مان اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ لیا، پھر اس کے بدن پر لرزہ سا طاری ہوا، جس کے بعد اس کا بایاں ہاتھ بھی حرکت کر کے گردن پر آ گیا۔ فوسٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے فوبس خواب میں کسی کو اپنا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور اس وقت سخت اذیت سے دوچار ہو۔ بولتے بولتے اس کی آواز مدھم پڑ گئی، یہاں تک کہ قریب بیٹھے ہوئے فوسٹر کو بھی اچھی طرح وہ الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے جو فوبس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ فوسٹر نے بڑھ کر اپنا کان فوبس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بھوری آنکھیں، بائیں آنکھ کے اوپر تل، کالا تل، سنہری بال، لمبے لمبے، ان بالوں میں سونے کی پن لگی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں اماں تم ٹھیک کہتی ہو، یہ تو وہی صورت ہے، وہی سفید سفید بازو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور لمبی لمبی انگلیاں، ناخنوں پر پالش، سرخ رنگ کی پالش۔ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اماں، ہاں ہاں خنجر ہی ہے، چمکتا ہوا لمبا سا خنجر، وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب اس نے میرے دائیں طرف وار کیا ہے، میں بچ گیا ہوں، میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی ہے، مگر وہ دوسری طرف آ گئی ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، ہائے وہ مجھے مار ڈالے گی، یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے، اماں اس سے خنجر چھین لو، خنجر چھین لو۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔